السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آن لائن فتاوی.com اپلیکیشن کی ایڈمن پینل کا ریویو ہے، جس میں آپریٹر اینڈ ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ویڈیو کے اندر یوزر اینڈ یا پبلک اینڈ کو ریویو کیا تھا ڈیٹیل کے ساتھ۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے آن لائن فتاوی.com میں کون کون سے فیچرز ہیں۔ تو ریویو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیش بورڈ پر ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس کچھ کارڈ ہیں، جیسے کہ آپ تمام جو ہمیں مسائل موصول ہوئے ہیں 70,000 مسائل میں موصول ہو چکے ہیں، چونکہ فتاوی مختلف کیٹیگریز کے اندر یہاں سے مختلف فارمیٹ کے اندر یہاں سے جاری ہوتے ہیں، جیسے کہ اسکین کی صورت میں، یونیکوڈ کی صورت میں اور انگلش فتاوی کی صورت میں۔ تو ان تینوں فارمیٹ کو، ان تینوں کیٹیگریز کو الگ الگ ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ اسکین شدہ فتاوی کی تعداد کتنی ہے، یونیکوڈ کی تعداد، اور اسی طرح سے انگلش ٹرانسلیٹڈ فتاوی کی تعداد اس وقت تک کتنی ہو چکی ہے۔ آج کتنے مسائل یا استفتاء موصول ہوئے، کل کتنے موصول ہوئے تھے۔ اگر ہم تاریخ وار دیکھنا چاہیں تو کون سی تاریخ کو کتنے مسائل ہمیں موصول ہوئے۔ یہ ہمارا فتاوی رجسٹر ہے۔ آن لائن اور آف لائن دونوں قسم کے فتاوی کو اس اپلیکیشن میں مینیج کیا جاتا ہے۔ آن لائن فتاوی کی انٹری کے لیے بھی یہی اپلیکیشن یوز ہوتی ہے، اور اس طرح سے دستی فتاوی کے لیے بھی۔ اس کے بعد منتخب فتاوی، جو کہ ہم یوزر ویو کے اندر یا پبلک ویو کے اندر ہم نے براؤزر پہ جس طرح سے آن لائن فتاوی کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہم منتخب فتاوی کی کیٹیگری دیکھتے ہیں یا فہرست دیکھتے ہیں، وہ یہاں سے ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں، اور ہمیں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہم نے فتاوی کو سلیکٹڈ فتاوی کی کیٹیگری میں شامل کیا ہوا ہے، کون کون سے فتاوی ہیں۔ کاتب فتویٰ وہ تمام کے تمام احباب جو کہ فتویٰ لکھنے والے ہیں، ان کا تمام کے تمام لوگوں کا ڈیٹا، اور اسی طرح سے وہ لوگ بھی جو اب تک دارالفتہ سے پڑھ کر جا چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، تو ان کے قواعد، ان کی معلومات، ان کی حاضری وغیرہ، ان کے نتائج وغیرہ، اور جتنے بھی ایلیمنٹس سے اکیڈمک ان کی انفارمیشن ہے، تمام کے تمام کاتب فتاوی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، سب نام کرتی ہیں۔ رفقائے دارالفتہ وہ لوگ جو کہ اسٹاف ہیں دارالفتہ کے، جیسے دارالفتہ کے ممبران ہیں، جیسے مفتی صاحب ہیں، نائب مفتی ہیں، اور اسی طرح سے معاون مفتی ہیں، اور وہ لوگ جو کہ دارالفتہ میں کسی طور پر منسلک ہیں فتاوی کے حوالے سے اور اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے پاس یوزرز کی تعداد ہے، یہ یوزرز کا پینل ہے، یوزرز کا کارڈ ہے۔ اس اپلیکیشن کے جتنے بھی ایکسیس کرنے والے یوزر ہیں، ان تمام کے تمام یوزرز کا ڈیٹا ہے، ان کے قواعد ہیں، ان کی معلومات ہیں، ان کا ایکسیس ہے، رول ہے، ہم یہاں سے سب مینیج کر سکتے ہیں۔ فتاوی پینل پر جاتے ہیں۔ فتویٰ پینل پہ پوچھے گئے تمام کے تمام مسائل کی فہرست ہے، جو کہ پیج وائز یہاں پر شو ہو رہی ہے۔ کسی بھی پیج پر یہاں سیریل نمبر اور فتویٰ نمبر اور مستفی کا نام، ای میل، عنوان، اور یہاں ہمارے پاس آپشن ہے کہ اگر یہ تیار ہو چکا ہے اور اس کا جواب دیا جا چکا ہے، تو ہمارے پاس یہاں آپشن ہے، اس پر کلک کرتے ہی یہ مسئلہ پبلش ہو جائے گا۔ اگر ہم یہاں پر دوبارہ کلک کرتے ہیں، اس کو پبلش ہو جائے گا۔ اگر اس پر ہم منتخب فتاوی کی فہرست میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں کلک کریں گے۔ یہ ہمیں اسٹیٹس، ہمیں 4 قسم کے اسٹیٹس معلوم ہے، یعنی اسکین ہو چکا ہے نہیں، اور عربک میں اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، 0 مینس نہیں، اگر انگلش میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے نہیں، یونیکوڈ، ہاں یونیکوڈ ہے، اور یہاں اہداف ہے ہمارے پاس کہ ہم اس فتوی کو اگر تیار چکا ہے تو سینڈ کر سکتے ہیں مستفی کے ای میل پر، جو ای میل مستفی نے کیا ہوا ہے اس ای میل پر یہ فتوی سینڈ ہو جائے گا۔ اس کو ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کو 3 قسم کے فارمیٹ کے اندر پرنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس جی میل فتاوی ہیں، یعنی وہ تمام استفتاء جو نہ یونیکوڈ ہیں، ابھی تک نہ ان کا یونیکوڈ میں ترجمہ ہوا ہے، نہ انگلش میں وہ اپلوڈ کرنا ہے انگلش میں ہے، اور نہ اسکین ہوئے ہیں، اور ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے گئے ہیں۔ تو ہم یہاں کلک کریں گے تو یہ وہ تمام مسائل ہیں جو ہمیں موصول ہوئے ہیں ہمارے فارم کے تھرو یا جی میل کے تھرو، ہمیں یہاں پر لسٹ کے اندر دستیاب ہوں گے۔ اب ہمیں ان کے مراحل بھی یہاں پر نظر آئیں گے۔ اس پینل پہ، جی میل فتاوی کے پینل پہ، ہم لوگوں نے اس کا جی میل کے طرز پر جو ای میل موصول ہوتی ہیں، تو ہمارے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے کہ یہ نئے موصول ہونے والے استفتاء ہیں۔ تو اسی طرز پر ہم نے اسی انداز پر ہم نے یہ فہرست بنائی ہے، اور اس میں مزید یہ کہ ہمارے پاس یہ ایک لسٹ ہے کہ ہم اس پر یہاں سے اس کی جو اسٹیٹس ہیں وہ چینج کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک استفتاء جب موصول ہوتا ہے تو اس کے جو اسٹیٹس ہوتے ہیں ہم ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے اندراج، اس کے بعد یا تو اگر ہم پہلے سے موجود ہیں تو ہم تبلیغ سے اس کا جواب دے دیتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا استفتاء ہے جو کہ مختصر جواب بغیر حوالے کے دینے کی ضرورت ہے تو ہم یہاں مختصر جواب دے دیتے ہیں۔ اگر استفتاء میں کوئی ایسی بات ہے جو پوچھنے کے لائق ہے تو ہم یہاں سے اس کی تنقید کرتے ہیں، یعنی سوال میں اس سوال مکمل نہیں ہوتا، اس میں کوئی تشنگی ہوتی ہے تو ہم اس پر تنقید کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ سوال کو یہاں سے پرنٹ کر دیا، مطلب اس کا یہ بھی ایک اسٹیٹس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سوال پرنٹ ہو کر جو کاتب فتاوی ہیں ان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ اسٹیٹس اس کے بعد کا ہے، یعنی اب اس کی کتابت ہو گئی ہے، جس کے حوالے کیا تھا اس نے لکھ دیا ہے، اور لکھنے کے بعد آگے تصحیح ہو گئی، یعنی تصحیح کے لکھنے کے بعد اس نے تصحیح کرنے والوں کے حوالے کر دیا۔ یہ تصحیح کرنے والے جو ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے اس کی تصحیح کر دی ہے۔ تصحیح ہونے کے بعد اس کا جواب تیار ہو گیا۔ جواب تیار ہونے کے بعد اس کو جو کمپیوٹر آپریٹرز ہیں وہاں بھیج دیا گیا ہے، انہوں نے اس کو اسکین کر دیا۔ اسکین کرنے کے بعد جو آپریٹرز ہیں، ذمہ دار ہیں اس استفتاء کو وصول کرنے کے اور فتوی کو سینڈ کرنے کے، تو انہوں نے اس کو ارسال کر دیا۔ یہ اس کے اسٹیٹس ہیں۔ ہمارے پاس اگر کوئی استفتاء آتا ہے ہم یہاں سے اس پر پروسیس کرتے ہیں، اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم یہاں سے اس کا مختصر جواب دینا چاہتے ہیں، ہم یہاں ایڈٹ کریں گے، اس کا مختصر جواب یہاں انگلش میں ترجمہ کریں گے، یہ مختصر جواب اس کا تحریر کریں گے، اور یہاں سے کچھ اہم تبدیلیاں انجام دینی ہے کہ اس کا پراپر طریقے سے اس کے کیٹیگری، باب اور فصل
اور اس کے بعد اس کا عنوان سیٹ کرنا ہے. اگر یہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے تو انگلش میں عنوان سیٹ کرنے کے بعد ہم لوگوں کو یہاں پر اس کا کاتب ایڈ کرنا ہے. کاتب ایڈ کرنے کے بعد اس کی تصحیح کرنے والے کون ہیں, یونیکوڈ میں ہم نے یہاں پر اس کا جواب لکھ دیا ہے, اسکین کر دیا ہے. تو اس کے بعد ہم اس کو اپڈیٹ کر لیں گے. اگر یہ ہم اس کا مختصر جواب ایڈٹ کرنے کے بعد مختصر جواب لکھ چکے ہیں تو ہم یہاں سے اس کو اسٹیٹس کو چینج کر دیں گے. اب یہ اس کا اسٹیٹس چینج ہو کر مختصر جواب کا ہو چکا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ویب فتاوا ہے. وہ تمام فتاوا جو اپلوڈ ہو چکے ہیں ویب سائٹ کے اوپر, ان کا پینل ہم نے الگ سے ویب فتاوا کے نام سے بنایا ہوا ہے. یہاں پر یہ وہ تمام مسائل ہیں جو کہ اپلوڈ ہو چکے ہیں ویب سائٹ کے اوپر. ان مسائل میں سے کسی کو منتخب فتاوا کی فہرست میں شامل کرنا ہے تو ہم یہاں سے کلک کریں گے اور یہ فتوا منتخب فتاوا کی فہرست میں شامل ہو جائے گا. اب ہم یہاں کلک کر کے آن لائن فتاوا پر ایک مرتبہ ایک نظر چیک کر لیتے ہیں کہ یہاں جو ہمارے پاس منتخب فتاوا ہے, یہ دیکھیں منتخب فتاوا کی فہرست کے اندر یہ ہمارے پاس آ چکا ہے. اگر میں یہاں جا کے اس کو منتخب فتاوا میں سے ہٹا دیتا ہوں, ٹھیک, اور اب میں یہاں پر ویب فتاوا پر دیکھتا ہوں تو یہ منتخب فتاوا کی فہرست میں سے نکل گیا. اور یہاں اگر میں اس ویب سائٹ کو دوبارہ ریویو کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ منتخب فتاوا میں سے وہ مسئلہ نکل چکا ہے. تو یہاں سے ہم اس کو 3 فارمیٹ کے اندر پرنٹ کر سکتے ہیں. فتاوا پینل پر ہمارے پاس فار ایگزامپل ایک فتوا ہے, استفتاء ہے. جب ہم یہاں ویب فتاوا پر کلک کرتے ہیں, یہ وہ تمام مسائل جو کہ اپلوڈ ہو چکے ہیں ویب سائٹ کے اوپر, اور یہ ایک استفتاء ہم نے سلیکٹ کیا ہے جو کہ انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے اور یونیکوڈ میں بھی اس کو ہم نے محفوظ کر لیا ہے. یہ ہمارے پاس بہت امیزنگ فیچر ہے. ہم اس کو 3 طرح کے فارمیٹ کے اندر پرنٹ کر سکتے ہیں اور تینوں فارمیٹ کے اندر ہمیں اس کی کیٹیگری, اس کا سبجیکٹ, اس کا ٹاپک, اس کا ٹائٹل, تمام کے تمام ٹائٹل ٹرانسلیٹڈ حالت میں اور انگلش, اردو, عربی فارمیٹ کے اندر دستیاب ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اس کو یہاں سے کلک کرتے ہیں عربک کے اندر اور ہم اسے دیکھتے ہیں کہ عربک کے اندر یہ مکمل عربی فارمیٹ میں تبدیل ہو چکا ہے. اسی طرح اگر ہم اس فتوے کو اردو زبان کے اندر دیکھیں گے تو ہمیں یہ اردو زبان کے اندر نظر آئے گا. اسی طرح سے اگر ہم انگلش میں اس کو پرنٹ کریں گے یا انگلش میں دیکھیں گے تو ہمیں یہ مکمل انگلش فارمیٹ کے اندر ٹرانسلیٹڈ نظر آئے گا. تو آپ نے دیکھا کہ ایک فتوا جو اگر یونیکوڈ اور انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے تو ہم اس کو ایزیلی تینوں زبانوں کے اندر, اردو, انگلش اور عربی کے اندر اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر. یہ ہمارے پاس تمام اپلوڈ شدہ یونیکوڈ فتاوا کا پینل ہے. یہاں کلک کریں گے, یہاں ہمارے پاس وہ تمام کے تمام یونیکوڈ فتاوا کی فہرست نظر آئے گی جو کہ ہم نے یونیکوڈ فارمیٹ کے اندر ان کو محفوظ کر لیا ہے. یونیکوڈ میں اس کو ہم نے لکھ کر محفوظ کر لیا ہے. یہ فہرست ہمارے پاس انگلش فتاوا کی وہ تمام کے تمام فتاوا جو کہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں ہمارے پاس اس لسٹ میں نظر آ رہے ہوں گے. یہ ہمارے پاس رائٹر کا پینل ہے. تمام رائٹرز کی فہرست ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ اسٹاف ہے, رفقا ہے دارالفتہ کے, وہ تمام لوگ جو دارالفتہ سے منسلک ہیں. یہاں پر ان کے اسٹاف کا پینل ہے. یہ یوزر پینل ہے ہمارے پاس. یہاں ٹاپ بار پر ہمارے پاس کچھ مزید فیچرز ہیں جس میں رائٹر فلٹر ہے. یہاں پر ہم لوگ رائٹر کو مختلف کیٹیگریز کے حساب سے فلٹر کر کے سرچ کر سکتے ہیں. یہ فہرست ہمارے پاس تمام کے تمام پرائیویٹ فتاوا کی ہے اور یہ فتوا یونیکوڈ اور پبلش کے لیے ہے. یہاں پر ہم کسی بھی کاتب کی نوعیت کے حساب سے, اشاعت کے حساب سے, کمپوزر کے حساب سے, پبلش کے حساب سے اس کو تلاش کر سکتے ہیں کہ وہ تمام فتاوا ہمیں لے کر آئیں جو کہ محمد نعیم خان نے لکھے ہیں, اور سبمٹ کریں گے تو اس کے فتاوا نظر آ جائیں گے. یہ ہمارے پاس فتوا ریویو کا آپشن ہے. ایک آپریٹر اس کو کچھ نظر آتا ہے کہ اس مسئلے کے اندر کچھ سقم ہے, کچھ ایسی کمی ہے, وہ پبلشر حضرات جو کہ اس کو پبلش کرنے والے ہیں وہ اس کو ریویو کی لسٹ میں ڈال دیتے ہیں. تو آپ یہاں سے کلک کر کے اس کو ریویو کر سکتے ہیں اور اس کو مفتی صاحب کے پاس پرنٹ کر کے بھیج سکتے ہیں کہ اس پر نظر ثانی کر لی جائے. یہ اسٹاف ٹریکر ہے. تمام کے تمام اسٹاف ہیں. یہاں سے ہم کسی ایک کو منتخب کرنے کے بعد اسٹاف آئی ڈی کو سبمٹ کرتے ہیں تو اس کی تمام ڈیٹیل ہمیں یہاں پر دستیاب ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ہم ایک یہاں سے مفتی صاحب کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور کلک کرتے ہیں تو ان کی تمام معلومات ہمیں یہاں پر نظر آ جائیں گی کہ انہوں نے اب تک کتنے مسائل ان کے پاس ہیں, کس کس مرحلے میں کون کون سے مسئلے ان کے پاس موجود ہیں. یہ ہمارے پاس فتوا فارم ہے. یہ بالکل ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن کی طرح کام کرتا ہے. یہاں سے ہم کوئی بھی آئی ڈی, فتوے کی سیریل نمبر لکھیں گے, ہم اس سے ریلیٹو کیا نام ہے انفارمیشن نظر آئیں گی. ہم یہاں سے اپڈیٹ کر کے اس کو سبمٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس فتوا ٹرانسلیٹر ہے. یہاں سے وہ تمام کے تمام فتاوا جو کہ پبلش ہو چکے ہیں اور ان کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو آپ یہاں سے کلک کر کے اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس رائٹر ٹریکر ہے. ہم یہاں سے کسی بھی رائٹر کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ اس رائٹر کو اب تک کتنے مسائل حوالے کیے گئے یا کتنے استفتاء ان کے حوالے کیے گئے اور انہوں نے کتنے استفتاء کو کس کس مرحلے میں ان کے پاس موجود ہیں اور کتنے استفتاء کو انہوں نے تحریر کیا ہے, کتنے فتاوا انہوں نے تحریر کیے ہیں. یہ ہمارے پاس مراحل فتوا یا فتوا اسٹیٹس ہے. یہاں ہم کسی بھی فتوے کا سیریل نمبر لکھ کے اس کا اسٹیٹس یہاں سے معلوم کر سکتے ہیں. تمام کے تمام جو مراحل ہم لوگوں نے دیکھے تھے کہ فتوا موصول ہوا ہے, کمپوز ہوا ہے, تصحیح کے لیے گیا ہے, پبلش کے لیے گیا ہے, اسکین کر دیا ہے یا ارسال کر دیا ہے, وہ تمام کے تمام اسٹیٹس یہاں پر ہمیں کسی بھی فتوے کے نظر آئیں گے. یہاں سے ہم کسی بھی فتوے کی رسید پرنٹ کر کے دے سکتے ہیں, جاری کر سکتے ہیں اور یہاں سے کسی کو بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر کسی بھی سیریل نمبر کو لکھیں گے اس کی رسید ہمارے پاس تیار ہو جائے گی. یہ نیچے جو ہے ہمارے پاس رسید کا جو استفتاء کے ساتھ منسلک کر کے اٹیچ کر کے ہم لوگ رکھتے ہیں اور یہ جو ہم مستفتی کو دیتے ہیں پرنٹ کرنے پر, یہ PDF میں اس کو سیو کرنے پر ہمارے پاس یہ محفوظ ہو جائے گی پرنٹ, یا پھر کیا نام ہے اس کا پرنٹ نکال لیا جائے گا. یہاں سے ہم اس کی رسید نکالتے ہیں. یہ فتوا رجسٹر ہے. یہاں سے کوئی بھی مستفتی اگر پوچھنے آتا ہے سوال تو ہم اس کا کانٹیکٹ نمبر لکھنے کے بعد اس کو ہم سبمٹ کر, یہاں پر ہم لوگ اس کی معلومات لکھنے کے بعد سبمٹ کر لیتے ہیں.